اچھا اتحاد امت تو بہت ہی اس طریقے سے کہ مسلمان مختلف خیالات کے وہ کسی ایک منیمم کنسنسس پر آ جائیں، یہ آپ بات کریں گے، اس پہ تو آپ کہتے ہیں کافی حد تک اب کو ایگزسٹ کریں. اچھا ابھی سعودی ایران نے دوستی کر لی ہے نا، دوستی تو نہیں، تھوڑے دشمنی کم کر لی ہے نا، تو اس کے ایفیکٹ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کرے ہمارے ہاں بھی ہیں. جی آ رہے ہیں. لیکن آپ نے تو الحمدللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا نا، نہ سعودی عرب، نہ ایران، کوئی کسی کی بھی حمایت لینے کی کوشش نہیں کی آپ نے، سب کو ہی الحمدللہ وہ جو آپ نے بھی کہا وہ آپ نے کر دیا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات، مکمل سسٹم، سیاسی بھی اور عام انسان کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو مانتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں پہ سیکس ود کنسنٹ جو کہ اسلام کے مطابق جائز ہے ہی نہیں، وہ ہے سودی نظام ہے، وہاں پردے کی اس طرح سے چیز نہیں ہے، احترام انبیاء کا جیسے اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ پراسپرس ہیں، اور ہم لوگ وہاں جا کے بھی، جو مسلمان ہیں وہ وہاں جا کے زیادہ خوش رہتے ہیں بجائے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے جہاں اس کے زیادہ حامی ہیں اس ملک کے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اسلامی اصولوں پر عمل بھی نہیں کر رہے لیکن زیادہ خوشحال ہیں اور لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ میں تو اس سے بھی اگلی بات کروں گا. ایک یعنی ریلیجس گیٹ اپ کے اندر ایک میکینیکل انجینئر ہوتے ہوئے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کا، میں کہتا ہوں انہوں نے دنیا کو جنت بنا دیا. میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. لیکن وہ ہمارے اصولوں پر تو نہیں ہے. تو بھائی آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اصولوں پہ اگر وہ منوان اسی طریقے سے چلیں گے تو ان کے لیے دنیا جنت بننی ہے؟ یہ کانسیپٹ ہی آپ کو بالکل غلط دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں آپ ایمانداری کے ساتھ جو مورل لاز ہیں یا بنائے ہوئے انسانی قوانین بھی ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ ان کو بھی اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو اس کی برکات دیکھ لیں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ. اس میں ریلیجن کا کوئی قصور نہیں ہے، کب انہوں نے فالو کیا. ورنہ مجھے بتائیں اس وقت دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو امن کی صورتحال میں دیکھیں، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو پھر اسلامی ملک ہے. وہاں کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو اٹھا کے نا ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا. جب تک ہم اپنے مولویوں کے لیے کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا، ان کے شر سے اس امت کو نہیں چھٹکارا دیتے، اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا اس چیز کی تو نہیں بات کر رہے کہ جہاں پر بہت سے مذاہب نے، بہت سے فرقوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا، آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی تھیولوجی کی، کہ انہوں نے کوئی ایک اتھارٹی بنا دی کہ اسلام کی، ان کے مذہب یا فرقے کی کسی چیز میں اختلاف ہوگا تو یہ ایک اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ اس آیت کا، اس حدیث کا، یا اس آثار کا، اس روایت کا مطلب کیا ہے، یا آج اس کو بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ویٹیکن سٹی کی بات کی، وہ تو کئی چیزیں بدل چکے ہیں اعلانیہ، اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کیتھولکس، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ پوپ اب جو ڈیفائن کرے گا نا وہ خدا کی آواز ہوگی. آپ اس کی تو بات نہیں کر رہے؟ نہیں، اس کی تو میں بات بالکل نہیں کر رہا. ہم تو امام کعبہ کی آواز کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، ادھر ہم بوکش ہیں. تو پھر ویٹیکن سٹی ہم نے کس اینگل سے؟ میں نے اس اینگل سے کہا کہ مولویوں کو اس پورے سسٹم سے الگ کریں. یہ ناسور ہیں سسٹم کے لیے. انہوں نے ہمارے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، ہماری معاشرت کا. مسجدیں ریاست کے کنٹرول میں ہو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ریاست کے کنٹرول میں ہے. ان کو آزادی نہ ہو جو انہوں نے یہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں، بکش دین بتائے نا، تو سکون آ جائے گا دنیا کے اندر. ویٹیکن سٹی میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کیا کہ میں وہ پاپائیت کو مانتا ہوں. بھائی آلریڈی آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا مکتب فکر سب کانٹیننٹ میں بریلویت ہے. وہ تو امام کعبہ کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہا انہوں نے کوئی فتویٰ تو نہیں میرے خیال؟ جی وہ کہتے ہیں حج موقوف ہے. اچھا جی نجدی کہتے ہیں انہیں، سب کچھ. یہ تو ایک اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کافر سمجھتے ہیں انہیں، بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ احمد بریلوی صاحب ان کو ساروں کو نکال گئے اسلام سے. ان کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب صاحب مجدد ہے، جس کی وجہ سے وہابی فرقہ ہے. اور احمد بریلوی صاحب جو ہے محمد بن عبد الوہاب کو جو ہے کافر سمجھتے ہیں، شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسماعیل دہلوی نے جتنی یہاں پہ خباثت کی ہے یہ اس سے متاثر ہو کے کی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو کتنا بڑا فرق ہے. اور دیوبند اور بریلویوں کے جو مشترکہ بزرگ ہیں، ابن عابدین شامی جس نے فتاوی شامی لکھا، جسے رد المختار کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار خوارج کی جماعت ہے. یعنی دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک اہل حدیث خارجی ہیں. تو یہ تو پھر امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کی ہی روایات کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا نام لے کر سامنے آئے تھے لیکن یہ اس کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں.
ہاں وہ عام بن حنبل کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ابن تیمیہ کی تو نہیں کرتے لیکن عام بن حنبل کی کرتے ہیں رسپیکٹ. اوکے, یہ جو اپنی لڑی جہاں تک جوڑتے ہیں یہ بیچ میں سے اس کا ظاہر ہے سرکار جب ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بیان کر کے لڑی اپنی ابن مسعود کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابن مسعود نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. ابن مسعود نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ابن مسعود نے تو نہیں لکھا تھا کہیں پہ کہ جی جو ہے بزرگ قبروں سے نکل کے بھی آ کے بات چیت کر لیتے ہیں. یہ تو سب کچھ دیوبند بریلوی المحند اور اسام الحرمین میں یہ ساری جو ہے خرافات لکھی گئی ہیں نا, یہ تو ان کی طرف تو خواہ انہوں نے منسوب کیا ہوا اپنے آپ. اچھا, یہ بہت زیادہ مسئلہ جو فرقوں کے درمیان اور یہ جو ساری نفرت پیدا ہوئی ہے, یہ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بچپن میں ہی, اب تو یہ بہت رواج سیاست میں بھی آ گیا ہے کہ ابھی 5 سال کی عمر تک بچہ پہنچتا نہیں ہے لیکن ابھی وہ ان لوگوں سے ملا نہیں ہوتا جن کے بارے میں ہم اس کو نفرت سکھا دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. وہ مذہب, مختلف مذہب کو, خاص طور پہ ہندو یہودی کو تو 5 سال کی عمر تک بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے. اور بہت سے لوگ اب سیاستدانوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور بہت سے مختلف فرقوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے. یہ کچے ذہن میں یہ جو نفرت بھری جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے بات سمجھائیں یا اس کو ذہن کو کرٹیکل تھنکنگ سکھائیں یا اس کو محبت کرنا سکھائیں, یہ جو نفرت بھری جاتی ہے صحیح یا غلط آپ کے خیال میں اس کی اہمیت کیا ہے جو چیزیں آج ہم بھگت رہے ہیں اس میں؟ یہ ساری وجہ یہ ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو غلط ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کل کو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے آباء و اجداد کے مینٹل ماڈلز جیسے وہ شاہ دولہ کی چوئی ہیں نا, وہ شروع میں وہ ایک اوپر لوہے کا ایک ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں گجرات شہر میں, تو وہ ان کے سر آپ کو پچکے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے سارے آباء و اجداد کو انہوں نے شاہ دولے کی چوئی بنا دیا. ٹھیک ہے, مینٹل ماڈل اسی عمر میں بن جاتے ہیں. اب آپ کو ریولوشن جو نظر آ رہی ہے نا کہ میں نے آ کے وہ خول توڑے ہیں, اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس میں کسی عالم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کا دماغ کھولا ہو. باقی دین کے حوالے سے جو ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم نے کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر ابھارا ہے آج کے پڑھے لکھے انسان کو. تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی اب اختلاف کرتا ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, یہ کیا چیز ہوئی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ بابا یہ کیسے ہوا. اچھا, ہم لوگ جب بحث کرتے تھے تو ہمیں ڈانٹا جاتا تھا. ہم اپنی اولادوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغ جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا نا اسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اندھے مقلد بن گئے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہیں, وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بیچ کی جو ہے صدیاں ہیں جی ان لوگوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کا پھر کیا قصور ہے؟ مسلمان ہے, مسلمان تو ہے لیکن ان تک وہ تو ان کی تو عربی زبان نہیں تھی, ترجمہ ان کے پاس تھا نہیں. ٹاپک الگ ہو جائے گا, میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. فی الحال تو میں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دور ہے. ٹھیک ہے, اس مبارک دور کے اندر اس ایجوکیشن کی وجہ سے عام بندے کو یہ پتا چل گیا کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. آج سے آپ 70-80 سال پہلے, 100 سال پہلے چلے جائیں, جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ذرا آپ مسلم لیگ کے جلسوں میں دیکھیں, آپ کو کتنے بندے داڑھی والے نظر آتے تھے. مودودی صاحب کی داڑھی نہیں تھی, وہ انہوں نے بعد میں رکھی. اچھا, آج ذرا سرکار کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں, نوجوان بچے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے, سکارف اور نقاب. جی وہ تو میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں آپ کو میجورٹی کالی داڑھیوں والے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بابے نہیں نظر آئیں گے. اور اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا جہاں پہ ابھی یہ ٹیکنالوجی تعلیم نہیں پہنچی, آج بھی وہاں صرف بوڑھا بندہ ہی کھانستے ہوئی مسجد میں آتا ہے, جوان وہاں پہ نہیں آ رہے. یہ سارا کریڈٹ کسی جماعت کو نہیں جاتا, کسی عالم کو نہیں جاتا, دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے. وہ اسکارف والی آپ نے جو بات کی, آج سے 40-50 سال پہلے اگر عورتیں کوئی پردہ کرتی بھی تھی نا تو کوئی بڑی چادر لے لی, وہ بھی گاؤں کی عورتیں, وہ پھولدار چادریں, وہ اس طرح. آج پرفیکٹ پردہ ڈیسنٹ انداز میں, یہ اس ماڈرن دور کے اندر. فیصل کی وائف نہیں کرتی تھی. اب مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتی تھی. اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ لوگوں نے کرٹیکل تھنکنگ سے اسلام کو سٹڈی کیا ہے. اگر یہ کوئی علماء یا بزرگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی تو 1200 سال میں یہ کیوں نہیں تھا. یہ ظاہر میں ہی آئی ہے یا آپ کے خیال میں باطن میں بھی آئی؟ نہیں, باطن میں بھی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علمی طور پر کسی چیز کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ اندر تک قائل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں.
یہ آپ سمجھتے ہیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ آپ کو کرٹیسزم بھی ملے ماں باپ کی طرف سے بھی, معاشرے کی طرف سے بھی, اور ایک نوجوان بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے, ایک عورت جو ہے وہ سکارف کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کے لیے بڑی, اس کو پوچھیں وہ روزانہ پولیس رات سے گزرتی ہے چونکہ وہ پیشن کے ساتھ قائل ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ حق ہے, میں نے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. کوئی چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لیتا تھا نا تو بوڑھے بابے جو بڑھاپے میں جا کے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا, یہ کرتے تھے نا. آج کسی کی جرت ہے کوئی بات کر کے, آج بچہ سیدھا سیدھا کہتا ہے بھائی کرنا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اندر تک چینج ہوئے ہیں تو تبھی ان کے اندر اتنی فرمنس ہے, اتنی بولڈنس ہے. اندر سے نہ ہو تو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ دنیاوی منفعت تو کوئی نہیں ہے, آخرت تو ادھار ہے. دنیا میں داڑھی رکھنے کے اوپر کسی کی لاٹری تو نہیں نکل رہی نا. ہاں, یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی, تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا, داڑھی جو ہے وہ کٹوا دے, یہ کر دے. مائیں تو ہماری اس خدمت کے اوپر مامور ہیں. مائیں تو کوئی نہیں بچوں کو داڑیاں رکھوا رہی, مائیں تو کوئی نہیں برقع کروا رہی, الا یہ کہ جن کی کوئی ذہنی تطہیر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پوری کی پوری نیشن کے اندر جو اتنے بڑے لیول کے اندر آپ کو تبدیلی یہ پوری امت کے نظر آ رہی ہے, اس کا واحد کریڈٹ اگر جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو. اس کے بعد آپ کہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس یا ہمارے جیسے اسپیکر سامنے آئے. لیکن آج بھی جن لوگوں کے دماغ بند ہے نا, جن کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, ان کے دماغ کھولنا بڑا مشکل ہے. اگرچہ میرے پاس تو وہ تھوڑے بھی ہیں. ذرا اینگل سمجھائیں, دنیاوی تعلیم نے مذہب کا بند ذہن کیسے کھولا؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے, کہ کتابیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, لوگوں نے ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں. لیکن ہماری تعلیم میں تو کریٹیکل تھنکنگ کوئی نہیں سکھائی. کریٹیکل تھنکنگ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا دماغ تو ہے نا کہ وہ کو ایگزسٹنس ہے. یعنی یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کے اندر کیا سارے فرقوں کے لوگ نہیں ہیں؟ سارے فرقوں کے ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی لائف سے پہلے کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو؟ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, میں 1995 سے 2000 یہ میرا یونیورسٹی کا 5 سال کا تھا پیریڈ, اتنے کٹر قسم کے ہم بریلوی تھے. اس کے باوجود چاروں نہ چار ہم نے ہاسٹل میں ہماری دوستیاں شیعہ کے ساتھ بھی تھی, دیوبند کے ساتھ بھی تھی, اہل حدیث کے ساتھ بھی. اہل حدیث کو تو میں یعنی پلانٹ ارتھ کی سب سے مکروہ ترین مخلوق سمجھتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرے بڑے قریبی دوست اہل حدیث تھے, لیکن اللہ کے فضل سے کبھی نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی نہ انہوں نے میرے پیچھے پڑھی. دوستی بڑی پکی تھی, اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ دنیاوی تعلیم. میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, مجھ سے پڑھتے بھی تھے, اور یعنی اس ماحول نے کریٹ کیا. ہاں, اب آپ آ جائیں مدرسے میں, یہ ماحول نہیں ہے. دیوبند کے مدرسے میں سارے دیوبندی پڑھ رہے ہیں, آئسولیشن. جی 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 جی, اور وہ ساروں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سب کافر ہیں. بریلویوں کے مدرسے میں سارے بریلوی پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سارے کافر ہیں. یہ ماحول جو ہے وہ آپ کو کہاں, اگر آپ کو بہت زیادہ مثال دیں گے, الازہر یونیورسٹی کی مثال دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو سرکار الازہر سے جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں, وہ جب آگے یہاں تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ شروع کرتے ہیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری, انہوں نے بریلوی مکتب کے ایک نمائندہ عالم ہوتے ہوئے, وہ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد ہیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی سے 1947 میں انہوں نے درس حدیث لیا ہوا ہے, جو کہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اور پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں آگے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب. انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی نا. آج آپ بریلوی سے جا کے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ان کے یہ تو ہمارے ایگریڈ اپون عالم ہی نہیں رہے. اچھا, تو وہ دیکھیں وہ وہاں پڑھ کے آئے نا, دماغ کھل گیا. انہوں نے آ کے پھر کہا کہ نہیں یار, کچھ لنگوسٹک کے بیریئر ہیں. ایون شاہ منورانی صاحب نے ٹی وی میں آ کے خود کہا تھا کٹیرا پروگرام کے اندر کہ دیوبند اور بریلوی کا اختلاف لنگوسٹک کا ہے. چند الفاظ کو وہ گستاخی نہیں سمجھتے, ہم انہیں گستاخی سمجھتے ہیں. نہ وہ گستاخ ہے نہ ہم گستاخ ہیں, بس صرف بیان کرنے میں ہے. اچھا, اس گستاخی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا زبردستی بزرگوں کی عزت کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں کروائی جا سکتی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو بالکل نہیں کروائی جا سکتی. یہ تو آپ بھول جائیں. آپ تو کسی جینون بزرگ کی بھی بزرگی منوانے کے لیے نا آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو یہ جعلیوں کے تو ویسے ہی نہیں کو ماننے کے لیے کوئی نہیں کروا سکتا. میمز بنیں گے. ایون اصلی بزرگوں کے بھی جب آپ زبردستی لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر کروانا چاہیں گے تو کیا لوگ کریں گے؟ مجھے بتائیں, اللہ کے فضل سے میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان کے سارے بزرگوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. تو کیا میں نے کوئی بندے بھرتی کیے ہیں؟ کوئی میری چندہ بک ہے, میں تو اپنی جیب سے کھلاتا ہوں. کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی لیگیسی نہیں بہت لمبی. یہ ٹوٹل 13-14 سال ہے. ان میں سے بھی یہ 2017 میں جب پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا, اس کے بعد سے لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت سیریس لینا شروع کیا. پھر انہوں نے دوسرا بندہ بھیجا مارنے کے لیے, پھر تیسرا بھیجا, 3 تو نون ہے, اس کے علاوہ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے گاہک بن کے, ہمارے کسٹمر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آئے. تو مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی نا. تو میں نے یہ سب کچھ ثابت کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے
آپ لوگوں کو سچائی بتائیں, جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, ٹروتھ لور ہوں, ٹروتھ کو ایکسپوز کریں, لوگ آپ کی دل سے عزت کریں. اتنے لوگ مجھے بتائیں, میرے مخالفین کتنی ویڈیوز چڑھاتے ہیں, آپ نیچے جا کے کمنٹس پڑھ لیں, مجھے بتائیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے خلاف بولتا ہے, نیچے لوگ اس کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں, گالی گلوچ نہیں, علمی طریقے سے. کیا وجہ, کیا میں نے کو بھرتی کی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہ میرے پاس عمران خان صاحب جیسے پیڈ لوگ موجود ہیں, ان کے بھی سارے پیڈ نہیں ہیں, زیادہ تر تو نان پیڈ ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہیں, انہوں نے تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہاں, ادھر ISPR نے بھی رکھے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب کا تو کوئی بندہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل سے. یہ کہتا تھا عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں, اب عمران خان صاحب کی بھی ویورشپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور میری بھی دیکھ لیں. حالانکہ میں اللہ کے فضل سے کسی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. میں جو آلریڈی سیاسی لیڈرز ہیں انہی کو سپورٹ کروں گا, ان کا ایک سمجھ لیں ایک طرح سے ان کا بزرگ بن کے کہ آپ یوں نہ کریں, یوں کریں, اور اخلاقی سپورٹ اپنی جاری